السلام علیکم 10 کلاس آپ کا اردو گرامر کا دوسرا لیکچر انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے۔ اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ ہم ذکر کر چکے تھے، تو آج ہمارا موضوع ہے اسم معرفہ کی اقسام، اسم نکرہ کی اقسام اور اسم معرفہ کی۔ آج اسپیشلی ہم اسم معرفہ کی اقسام بیان کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسم معرفہ خاص نام ہوتا ہے، عام نام نہیں ہوتے، تو اس میں تمام نام جو آئیں گے اس میں یاد رکھیے گا کہ خاص نام ہوتے ہیں تمام۔ تو اسم معرفہ کی اقسام: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ اسم علم کی اقسام ہے۔ اسم علم سے مراد وہ اسم ہے جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے۔ اسے مفہوم سمجھے کہ کسی شخص کے اصل نام کے علاوہ جو اس کا خاص نام جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو اس کی اقسام ہے، اسم علم کی اقسام ہے: خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف۔ خطاب وہ خاص نام ہے جو کسی خدمت یا کسی کارنامے کی بنا پر حکومت یا عوام کی طرف سے دیا جائے۔ مثلا قائد اعظم کا اصل نام محمد علی جناح تھا، لیکن ان کے کارنامے کی وجہ سے ان کو قائد اعظم کا خطاب ملا۔ اسی طرح آپ کی بہن ہے، انہیں قائد ملت کا، لیاقت علی خان کو قائد ملت کہا گیا۔ تو اسی طرح شاعر مشرق علامہ اقبال، ان کی خدمات کی وجہ سے، ان کی شاعری کی وجہ سے ان کو مشرق کا شاعر جو ہے نا کہا گیا۔ اسی طرح علماء کے اندر بہت ہی بڑے علماء جو ہوتے ہیں ان کو ان کی تعلیمی خدمات، علمی خدمات کی بنا پہ انہیں شمس العلماء کا ایک خطاب دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو اردو میں ہوگا، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ رستم زماں جو بہت بڑا پہلوان ہو زمانے کا، رستم زماں میں نے لکھا نہیں ہے۔ اس طرح انگریز بھی کچھ خطاب دیتے ہیں، جیسے سر کا خطاب، سر لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں، انہیں وہ سر کا خطاب دیتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر بھی ایک اعزازی ڈگری ہوتی ہے ڈاکٹریٹ کی، تو پی ایچ ڈی کرنے پہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی جاتی ہے۔ تو یہ تمام نام جو ہے کسی خدمت یا کارنامے کی وجہ سے ملے ہیں۔ دوسرا ہے لقب، وہ خاص نام جو کسی صفت یا خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے۔ اس میں مثلا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنا پیسہ مال خرچ کیا تو غنی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس طرح سیف اللہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے کہ اللہ کی تلوار۔ اسد اللہ کا شیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب ہے، لقب ہے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ اس طرح صادق و امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ اس طرح اور بہت سارے صحابہ ہیں اور بہت سارے نام ہیں جو کردار اور صفت کی وجہ سے، کسی صفت کی وجہ، ذاتی صفت کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے ہیں۔ تیسری قسم ہے اس کی تخلص، وہ خاص نام جو شاعر کلام میں اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، بہت اہم ہے۔ شاعروں کے نام بہت بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، تو مثلا اسد اللہ خان غالب بڑا نام ہے، تو آپ اگر پورا نام اپنے مقطع میں، کلام میں آپ استعمال کریں تو میرا خیال ہے کہ شعر کا، لازمی بات ہے، شعر کا وزن ہی جو ہے نا وہ بدل جائے گا۔ تو اس لیے غالب، اور غالب کے اوپر اسے ہم کہتے ہیں علامت تخلص۔ یہ گرامر میں آ سکتا ہے، کسی شاعر کا نام لکھا ہو، میں یہاں پہ لکھتا ہوں مثلا غالب لکھا ہے، تو غالب اگر ایسے لکھیں گے تو یہ کوئی اور نام ہو سکتا ہے، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے۔ اگر ہم یہ علامت تخلص ڈالیں تو پھر یہ شاعر غالب ہے۔ اسی طرح اور بہت سے نام ہیں، چند نام میں نے لکھے ہیں، جتنے بھی شاعر ہیں ان کے نام کے ساتھ ان کا جو تخلص ہے اس کے اوپر علامت تخلص ڈالیں گے تو وہ تخلص ہے۔ جیسے میر تقی میر در میر ہے، پروین شاکر ہیں، فراز احمد فراز ہیں، فیض احمد فیض ہے، اور بہت سارے نام ہیں۔ اسی طرح چوتھی قسم جو ہے اسم علم کی وہ ہے کنیت۔ بنیادی طور پہ یہ عربی جو ہے معاشروں میں استعمال ہوتی ہے، دنیا کے اور کسی معاشرے میں استعمال نہیں ہوتی۔ وہ خاص نام جو والدین یا کسی رشتے کی وجہ سے مشہور ہو جائے۔ عربوں میں کسی کا اصل نام نہیں لیتے۔ اگر کوئی مرد ہے، شادی شدہ ہے، تو اس کو اس کے بیٹے سے کے نام سے پکاریں گے۔ اگر کوئی لڑکا ہے تو اس کو اس کے والد کے نام سے پکاریں گے۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام تھا قاسم، تو وہ خاص نام ابو القاسم جو ہے آپ سے منع فرمایا کہ میری کنیت نہ رکھو۔ تو یہ جیسے ابن عمر،
محمد بن قاسم، ابو حنیفہ، سلیم وغیرہ، بہت سارے اور عربوں کے جتنے بھی آپ ہسٹری میں تاریخ میں نام پڑھیں گے تو لازمی ان کے یہ لازمی جز ہے ان کا کنیت۔ اس کے بعد آخری اس کی اسم علم کی اقسام میں سے عرف ہے، وہ خاص نام جو محبت یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، جیسے رشید عرف شیدہ، فضل عرف فضلو، رفیق عرف فیقہ، اس طرح یہ تو نام ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی معذوری کی وجہ سے کسی کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے تو وہ بھی اسی زمرے میں شمار ہوتا ہے، تو وہ اخلاقیات کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، تو میں نے اس لیے لکھے نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی معذور ہو تو اس کو لنگڑا بھی کہتے ہیں، تو کوئی گنجا ہے تو اس کو وہ گنجا کہتے ہیں، ہاں جی، کوئی اسی طرح کوئی کانا ہے تو وغیرہ وہ نام بھی آتے ہیں۔ اس طرح خواتین کے نام بھی جو ہیں وہ نک نیمز وہ پکارے جاتے ہیں، وہ پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو گئے ہوتے ہیں تو وہ انہیں عرف کہتے ہیں۔ اسم ضمیر جو ہے اسم معرفہ کی دوسری قسم ہے، بہت اہم ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اس سے آپ سمجھیں تو انگلش میں آپ کو ٹینس میں خاص طور پہ بہت کام آتی ہے۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو اصل نام کی جگہ پہ استعمال ہو، جسے آپ کہتے ہیں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، سیم وہی ہے۔ یہ فرسٹ پرسن ہے ضمیر متکلم کا مطلب ہے کلام کرنے والا، یعنی کلام کرنے والا، بولنے والا اپنے لیے جو اس کا کوئی بھی نام ہو، میرا نام محمد رمضان ہے لیکن میں اپنے لیے لفظ استعمال کروں میں کہہ رہا ہوں، تو اسی طرح اگر واحد ہے تو میں، اور اگر جمع ہے تو کہیں گے ہم۔ اسی طرح دوسری قسم ہے ضمیر مخاطب، جس کو خطاب کیا جائے، جس سے مخاطب ہوا جائے، تو اس کے لیے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تم، آپ، انگلش میں لفظ یو استعمال ہوتا ہے، سیکنڈ پرسن ہم اسے کہتے ہیں۔ اسی طرح تیسری قسم ہے ضمیر غائب، وہ کردار، وہ اسم جو موجود نہ ہو، بولنے والا اور سننے والا یہ دونوں حاضر ہوتے ہیں۔ ضمیر غائب جو موجود نہ ہو، ہم اسے کہتے ہیں وہ، اس، اسے، انہیں وغیرہ وغیرہ، تو انگلش میں ہی، شی، اٹ، دے وغیرہ۔ تو اسٹوڈنٹس کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے، یہ سمجھیں گے، اور میں نے دیکھا کہ رٹے ہی لگائے جا رہے ہیں اور وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر آپ یہ سمجھیں انشاءاللہ اردو گرامر میں تو آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ تیسری قسم اسم معرفہ کی ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ بھی خاص نام ہے، یعنی وہ اسم جو کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو۔ اگر وہ چیز قریب ہے، اس کی دو قسمیں لکھی میں نے، اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید۔ قریب کا مطلب ہے پاس کی چیز، جیسے یہ کتاب، یہ کرسی، یہ لڑکا، اور دور کی چیز ہو تو ہم کہتے ہیں وہ درخت، وہ مسجد، یہ اور وہ، اس کی مثالیں ہیں۔ چوتھی اور آخری قسم اسم معرفہ کی ہے اسم موصول۔ اسم موصول کے معنی ہے یہ کہ وہ اسم کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی اور جملہ یا اور لفظ نہ لگائے جائیں اس کے معنی واضح نہیں ہوتے، مثلا جو، جس، جنہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کی مثال ہے جو اگر ہم لکھ دیں جو، تو جو کے کوئی معنی نظر نہیں آتے جب تک اس کے ساتھ کوئی ہم اور جملہ نہیں لگاتے۔ مثلا ہم کہتے ہیں جو پیدا ہوا وہ ایک دن مرے گا، جس نے محنت کی وہ کامیاب ہوگا۔ تو بہت آسان ہے بیٹا، آپ سے امتحان میں کبھی تعریف نہیں پوچھی جائے گی، لیکن آپ کو تعریف آتی ہوگی، سمجھ آتی ہے تو آپ اپنی طرف سے مثالیں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہم نے آپ کی رہنمائی کے لیے مختصر مثالیں تمام کی میں نے بیان کی ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو انشاءاللہ آپ اپنی طرف سے جو بھی الفاظ ہیں تو آپ مثال بیان کر سکتے ہیں۔ تو آج کا لیکچر یہیں تک، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسم نکرہ کی اقسام جو ہے اس پہ بحث کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ حافظ۔